السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت اہم ایشوز ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کو جو میں نے آپ کو کہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے جو مقدموں کے اخراج کہہ دیں آپ کہ جو ایک ہی نوعیت کے سیاسی پرچے درج ہوئے ہیں وہ کیسے خارج ہو سکتے ہیں، اس کی ہیئرنگ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے۔ ایک اور بات جو ہے، فرح شہزادی کو جو ڈرامہ بنا کر یہ ریڈ وارنٹ کے حوالے سے بات کرتے تھے وہ بھی ہوا نکال دی ہے ان کی کہ وہ ہو نہیں سکتا۔ وہ صبح کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ آنا تھا، آنے کے لیے صبح جب ریکویسٹ کی گئی تو سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملی۔ متعلقہ کنسرن ڈپٹی رجسٹرار کا مجھے بھی رابطہ ہوا تھا تو وہ حالات اور واقعات یہ بتا رہے جیسے علی باغر نجفی کی سربراہی میں 121 مقدمات ہیں، اور اب یہاں عدالت کو جو بتایا گیا کہ جے آئی ٹی جو ہے ان سے تعاون کیا، ان کی رہائش گاہ پر آئے، اور جے آئی ٹی کا جو سوال ہے نا وہ تو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کرنا تو جو بھی چاہتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ مختلف مقدمات میں تفتیش کی ہے، ابھی تک تفتیش رپورٹ ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اس پہ عدالت کے ریمارکس تھے کہ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہاں، لگتا ہے آپ نے ہمارے حکم پر سنجیدہ نہیں لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی عدالت کے حکم کی تعمیل ہوگی، متعلقہ افسران کو اسی روز عدالتی حکم سے مطلع کر دیا ہوا تھا۔ قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ تفتیش ملزم کے گھر جا کے اب یہ ڈرامے بہانہ بنا لیں کہ گھر کیوں چلے گئے، کیوں بھئی وہ تھانے میں آنا ہے، ایک لیڈر نے شرم آتی نہیں ہے اپنا انویسٹیگیشن افسر والوں کو، کیوں آئے عمران خان وہاں پر تھانوں میں؟ آپ نے جا کے تفتیش کرنی اور یہ حق ہے ان کا، اور اسپیشل ٹریٹمنٹ کی باتیں وہ کرتے رہیں۔ اس پر جسٹس انوار اور اس پہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل نہیں ہوتا، تمام کیسی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جسٹس انوار اکبر نے کہا پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں نہ جائیں، نہ پڑیں، اور آپ کو اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر نہ کریں۔ دونوں طرف سے خرابیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہاں جو بات ساری سامنے ہے نا، اس پہ پھر بتایا گیا ایک نیا کیس، آپ کو پتہ ہے نیا کیس جو احتجاج کرنا تھا اسلام آباد کے اندر، اور وہاں ایک اور پرچہ درج ہو گئے۔ پرچوں کی تعداد ایسی ہے جیسے بچے دیتی پھر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ وہی کہ نہ سر ہے نہ بال ہیں، عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے آنا پڑتا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے متفق درخواست دائر کی تھی، اور اس پہ عدالت کے سر مارکس تھا کہ اس طرح کی درخواست آپ نے پہلے بھی دائر کی تھی، اور درخواست بار بار کیوں دائر کی جا رہی ہے؟ آپ نے ویڈیو لنک کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ ویڈیو لنک کے کانٹیکس میں بات ہے، ویڈیو لنک کی درخواست جو متعلقہ عدالت میں پہلے دینی ہوگی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ٹرائل کورٹ میں درخواست دی، اور یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں عمران خان واحد شخص ہے جس پہ اتنے مقدمے درج ہوئے ہیں، اور مشاورت کے الزام کے اندر بھی جو ہے نا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کوئی کوالٹی تو دیکھنی ہے کہ مقدمات کی نیچر ہے کیا، کہ مقدمات میں ہماری عدالتیں ویڈیو لنک پر حاضری کی اجازت دیتی ہیں، اور غیر ملکی صورتحال میں عمران خان کو بھی ویڈیو لنک پر اجازت دی جائے، یہ عدالت کے سامنے رکھا۔ اب ان میں جسٹس علی باقر نجفی جن ٹرائل کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، آپ کو وہاں ویڈیو لنک کی درخواست، یہ جورسڈکشن ایشو ہے کہ پہلے درخواست وہاں دینی چاہیے پھر آپ کو، لیکن ہائی کورٹ کا اختیار پھر بھی میں سمجھتا ہوں موجود ہے سپرویژن کے حوالے سے۔ اس پر جسٹس عالیہ نیلم نے ساتھ یہ کہا کہ کتنے مقدمات جس میں نامزد ہیں پچھلی سماعت پر جن پر سوال پوچھا گیا تھا جسٹس عالیہ نے اس پہ جواب دیا جی عمران خان صاحب کہ جو ہے نا جو کیسز ٹوٹل ہیں 121 کیسز ہیں، اور اب یہ 140 کیسز ہو چکے ہیں۔ جب میں نے پٹیشن فائل کی تھی تو اس وقت 121 تھے، اب 140 ہو چکے ہیں، اور قانون میں کہیں بھی لکھا کہ ملزم پولیس کو طلب کر کے تفتیش جوائن کرے گا، یہ بات ضد کی نہیں ہے جسٹس عالیہ نیلم۔ اور آخری جو معاملے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں، اس کا جو لاسٹ پورشن ہے، جتنے مکلمہ میں نامزد ہیں وہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ابھی پولیس کھیل رہی ہے، پولیس از ناٹ انٹرسٹڈ۔ 10 مئی تک پنجاب حکومت سے عمران خان سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں ان کی تفصیلات مانگ رہی ہیں۔ عمران خان پولیس کو مطلوب ہے، یہ ساری باتیں عمران خان بے گناہ ہے تو پولیس انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دے، کہ ابھی جو فراڈ اور فریب سر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے
کہ یہ چیزیں اب اس سمت میں چل نہیں سکتی اور ہو نہیں سکتی ہیں۔ اچھا اب چلتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف۔ ایک تو جسٹس مسرت العلی صاحب ہیں، رائٹ ناؤ ہی از اے چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ، اور پشاور ہائی کورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وائبرنٹ ہیں، لائر میں بڑا کردار ادا کیا انہوں نے۔ میں تو انہیں بڑی اچھی طرح جاتا ہوں، مبارکباد ہو ان کو، وہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں کہ وہ اس سیٹ کے اوپر آ جائیں۔ یہاں ایک اور جج صاحب ہیں جو اپنا جس پہ نازل گئے پارلیمانی کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ تھی اس بات کے اوپر، صرف اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دیا۔ وہ سسپینڈ کیا یعنی سسپینڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن نہیں کی۔ یہاں قانون موجود ہے، آئین بڑا کلیئر ہے، جو جوڈیشل کمیشن فائنل کر دے پارلیمانی کمیٹی کو کوئی ہیئر نہیں ہے، کوئی ہیئر سیئر نہیں ہے، ذاتی ملازمت ایکٹ کرنا پڑتا تھا۔ اب اس پہ حکم طرح کے ذریعے جو ہے نا پہلی بار یہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ججز کی تعیناتی جو ہے، کیا پارلیمانی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کو مسترد کرتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا، طارق افریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا نیشنل کورٹ آف جسٹس کا سماعت پر 2 رکنی بینچ میں جو معاملات ہے، وکیل حامد علی خان نے بتایا کہ کہاں انکروچ ہوا ہے، اور وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کہاں انکروچ ہوا ہے، کہ جیسے ہی آپ دوسرے کی جورسڈکشن میں جائیں تو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، قانون یہ ہے۔ تو یہاں اب معاملے کے اگلے پہلو کی طرف میں لے کے چلتا ہوں، جو سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے 2013۔ بار بار اس ایشو کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ انٹری 55 آرٹیکل 70 کے ساتھ اور 142 کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یہ تو اختیار ہے کہ آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں بینچ کہاں بیٹھنا ہے یہ سارا، لیکن جو بینچ کو چلانا ہے، جو ہیڈ ہے وہاں پر، وہ چیز اس وقت پاکستان ہے۔ اسی کے جو حکم دے گا اسی پہ تعمیل ہونی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ایون ادروائز جج کے طور پر جو احکامات دیں گے ہم، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح سے بنا کر بجائیں تو اس کا نقصان بہت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پارٹیز لے رہی ہیں، پارٹیز نے کیا، اور اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو آگے بڑے ہاتھ خطرناک ہیں۔ آج بڑی زبردست ہیئرنگ ہوئی ہے، بیک فٹ پہ رہے اپنا پاکستان تحریک انصاف۔ سوال یہ ایسا تھا بیک فٹ پہ رہنے والا کیسے آپ فرنٹ پہ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ لیکن جب اندر چور ہو تو اندر جب چور ہوگا تو پھر یہ پوزیشن رہے گی نارمل۔ جی بالکل، میں نے وہ کہہ رہا ہوں، نارمل پوزیشن یہ رہے گی۔ اب تقریباً اکراس جتنے ہیں لائرس وغیرہ ان سب تک میں نے چیزیں ساری شیئر کر دی ہیں، اور اب مسلم نون نے نا فل کوڈ بنانے کی استدعا کر دی۔ وہ کیسے بنا سکتے ہیں جی؟ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ فل کوڈ کہاں بننا ہے؟ جہاں تو بہت بڑا سوال ہے، لیکن آئین میں کہاں لکھا ہے یا قانون میں کہاں لکھا ہے وہ کہیں نہیں لکھا۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، جسٹس سجاد الاحسن نے یہ میٹر جو ہے یہ ٹیک اپ کیا، سو موٹو کے حوالے سے بات جو چل رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ معاملہ ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک میں گیا، ہار گئے، لیکن اس کے بعد باہر میں بیٹھے تو باہر میں یہ کیس جیت لیا۔ ابھی رائٹ ناؤ ہی از اے ممبر آف نے، اور اس میں ہم جیسے بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اپلائی کر دینا چاہیے، یہ چلیں اپنی جگہ پر جو قانون ہے یہ موجود ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک وہ سارے حالات اور واقعات رکھ سکوں جو اہم ہے اس معاملے سے، اور یہ ہیئرنگ کافی لمبی اور لینتھی ہے، میں ساری باتیں تو نہیں، لیکن میں آپ کو چیدہ باتیں ساری بتا دیتا ہوں کہ وہاں کیا ڈسکس ہوا ہے۔ ایف آئی آر جو میں نے پرووائڈ کی ہے وہ سپریم کورٹ کی لے رہی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے ججز کے تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ 8 رکنی بینچ تھا یہ، اور جیسے پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہوا نکل گئی اٹارنی جنرل کی اور حکومت وقت کی، جو سوال تھے جو سماج سمجھ تھے۔ عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر تحقق روک دیا، روکا پہلے کا ہوا تھا، اور قائمہ کمیٹی میں ہماری بحث کا ریکارڈ مانگ لیا۔ اچھا یہ ریکارڈ پتہ کیوں مانگا ہے؟ ہم باتیں کرتے ہیں یونانیمس ہونے کی، پارلیمان میں تو یونانیمس ڈیسیژن لیا نہیں، اگر آپ کی میجورٹی ہے تو اس کو ایکٹ کو پاس کرتے وقت 40-50 لوگ ہوں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو، اس سے زیادہ تعداد میں نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو ناپ تول کر صحیح حالات بھی سامنے رکھا جائے پھر نہیں میں سمجھتا کہ ایسے حالات اور واقعات یا یہ کوئی ایسی پوزیشن ہوگی۔
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.